عمران خان کو فوج مخالف لڑائی میں شکست ہو گئی۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں جب عمران خان ایک ایسے شخص کے روپ میں نظر آ رہے تھے جس نے پاکستان کے طاقتور جرنیلوں کو للکارا تھا اور ان سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ 9 مئی کو رینجرز کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے ایک ہی دن بعد سابق وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے حکم پر رہا کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ ان کے مشتعل حامیوں نے بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک بھر میں موجود فوجی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان کی حیثیت سے جنہیں پرعزم کارکنوں کی حمایت حاصل تھی اور جو پاکستانی فوج سے بظاہر قطن خوفزدہ نہیں تھے، عمران خان نے رواں سال کے آخر میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں اپنی ہی جیت کے راستے میں مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اس واقعے کے بعد بمشکل 3 ہی ہفتوں میں عمران خان کے گرد کھڑی سیاسی دیواریں ان کے اپنے ہی اوپر ڈھہ گئیں۔ 1996 میں قائم ہونے والی عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو پاکستانی جرنیلوں نے جواباً توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بے شمار سینئر رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں حامیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کھلے عام اعلان کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جنہیں کرپشن اور توہین مذہب سمیت درجنوں الزامات کا سامنا ہے، ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور توقع ہے کہ انہیں کم سے کم طویل سیاسی جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے پہلے سے کمزور سویلین ادارے ایک مرتبہ پھر فوج کے مضبوط تسلط میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب چاہے وہ فوج کے احکامات کے تحت کر رہی ہے یا پھر سراسر موقع پرستی کی بنیاد پر، شہباز شریف کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے خاتمے کی حمایت کر رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ملک میں فوری طور پر سیاسی اور معاشی استحکام لانے کی اشد ضرورت ہے۔ پچھلے سال کے دوران پاکستان کی معیشت میں برائے نام ہی نمو نظر آئی۔ روپے کی قدر میں گراوٹ کے باعث فیکس سالانہ آمدنی $200 کمی کے ساتھ $1568 فیکس رہ گئی۔ اندازے کے مطابق مئی کے دوران افراط زر کی شرح بلند ترین سطح 37% تک پہنچ گئی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اتنے رہ گئے ہیں کہ بمشکل ایک ہی مہینے کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ اس بنیاد پر ملک ڈیفالٹ کے حقیقی خطرے سے دوچار ہے۔ رواں ہفتے IMF نے بھی پاکستان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے آئینی ضابطوں کا احترام کرے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ IMF کا طویل عرصے سے رکا ہوا $1.1 بلین کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے سے پہلے پاکستان کو شراکت دار ملکوں سے مالی امداد ضرور حاصل کرنا ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ چین جون کے مہینے میں پاکستان کو $2.3 بلین کا قرض جاری کر دے گا۔ عمران خان کے حالیہ زوال کی ستم ظریفی دیکھیں کہ مخالف سیاسی جماعتیں بالخصوص نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو کھڑا بھی فوج ہی نے کیا تھا، مگر تب عوام کی اکثریت کو اس منصوبہ بندی سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو بعض مبصرین نے ان کی حکومت کو سول ملٹری ہائبرڈ رجیم کا نام دیا تھا۔ تاہم فوجی جرنیل آخرکار عمران خان کی تماش بینی اور نرگسیت سے بیزار ہو گئے اور اس کے نتیجے میں پچھلے سال اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے عمران خان کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے حامیوں کی جانب سے فوج کی عمارتوں پر ہونے والے حملے غیر معمولی تھے، جن میں لاہور میں کور کمانڈر کے گھر کی توڑ پھوڑ بھی شامل تھی، اور اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ جرنیلوں کے لیے یہ حملے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ ISPR کے ترجمان نے 9 مئی کے تشدد میں ملوث تمام منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، ساتھ دینے والوں اور مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس کے بعد سے PTI کے پشیمان رہنما یکے بعد دیگرے کیمرے کے سامنے آ کر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان سے راہیں جدا کر رہے ہیں اور فوج کے ساتھ وفاداری کا عہد کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سو نے سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں حکومت پر الزام لگا رہی ہیں کہ PDM حکومت مبینہ حملہ آوروں کے ساتھ پرامن مخالفین کو بھی حراست میں لینے کے لیے کریک ڈاؤن کا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ جرنیل اب غور کر رہے ہوں گے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ان کی جانب سے ایسے سویلین سیاستدانوں جنہوں نے فوج کو مایوس کیا کے خلاف ہونے والی مہمات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، جلا وطنی پر مجبور کیا جائے گا، سیاست سے انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا، اور اگرچہ اس کے امکانات کم ہیں تاہم ہو سکتا ہے کہ انہیں بچی کھچی پارٹی کے ساتھ انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ فوجی جرنیل یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ انتخابات نہیں کروائے جائیں گے۔ افواہیں چل رہی ہیں کہ ملک میں انتخابات کی بجائے ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی جائے گی۔ ذاتی حیثیت میں عمران خان ابھی بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ PTI کے جتنے مرضی لوگوں کو توڑ لو لیکن قبل از وقت انتخابات منعقد کراؤ۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام قائم ہونے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے سے ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی۔ شہباز شریف یا جس کے بھی ہاتھ میں جرنیل آنے والے دنوں میں ملک کی قیادت سونپیں گے، انہیں PTI کے بڑے تعداد میں موجود حامیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جرنیلوں کو بھی اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاست میں جن کی مداخلت کو بنیاد بنا کر عمران خان نے انہیں پاکستانیوں کے غصے کا اصل ہدف بنا دیا ہے، جو حق بجانب بھی ہے۔ ایک سیاسی مبصر زاہد حسین کا کہنا ہے کہ فوج باز نہیں رہ سکتی، فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت کی خواہش منہ زور ہے، اور آج سے پہلے فوج اس طرح شکست خوردہ نظر نہیں آئی جیسے اب دکھائی دیتی ہے۔